سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اماں عائشہ، اچھی عورت کون سی ہوتی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کے اندر 10 قسم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جائے تو سمجھ لینا اچھے اخلاق والی ہے، یقین کر لینا وہ اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے اماں عائشہ، وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم کرے گی، اپنے شوہر سے تو بالکل جھگڑا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو ہر وقت پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت پریشان کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارثوں کی طرح پھر رونا دھونا کرتی ہے۔ اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہ کرے، اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے، صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ والاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک سائل بھوکا تھا، وہ اس کے پاس آیا اور اللہ کے نام پر کہا، کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر چلا گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے تو دھونا بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میرا بچہ بھیڑیا لے کر کہیں جا رہا ہے، وہ کھا جائے گا اس کو۔ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، بچے کو لے کر اس عورت کے پاس آیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، تو نے اللہ کے نیک بندے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو نے میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ جو تو نے اللہ کے نام پر آدھی روٹی سائل کو دی تھی، اس آدھی روٹی کے صدقے اللہ نے تیرے بچے کو بچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پر دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، اسلام کی مقدس شہزادی جو قیمتی وقت نکال کر 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی ہے، آپ سے دعا کروانے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کیا ایسا آخر گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو نے توبہ کر لی ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں حاملہ ہوئی، پھر میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں میں ذلیل و خوار نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے، بس میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور عذاب ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑ دیا؟
اے موسیٰ کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہ پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے جبرائیل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادیاں بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کو 5 وقت ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا چوتھے نمبر دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر وہ نقص ہے۔ ناظرین، اسلام کی مقدس شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو، اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا اور وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، پھر آپس میں لڑائی کروانا، دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا چھٹے نمبر پر وہ عورت ہے جو دوسروں کی عیش و عشرت کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا 7ویں نمبر پر اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرے۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف کرے۔ 8ویں نمبر پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت طلب کرتی رہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو وہ فوراً شوہر کے سامنے معذرت طلب کرے۔ وہ عورت شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری نشانی اچھی عورت کی، اچھے وقت میں تو ہر عورت شوہر کا ساتھ دیکھتی ہے لیکن غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی خوبیاں پائی جائیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتیں جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کو جنت بنا دیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔